دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گوہر صاحب جو بیان دے رہے تھے، جو بھی آپ نے دکھایا ہے، ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ ان کی خوب بانی پی ٹی آئی نے گت بنائی ہے جب وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی. یہ کیا ہوا، کیا ہے اچانک کیا ہوا ہے، یہ میرے خیال سے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کا آغاز حکومت نے نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو بانی پی ٹی آئی نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، حکومت نے اس کو رسپونڈ کیا، بالآخر مذاکرات ٹیبل کے اوپر شروع ہو گئے. ایک دور ہوا، دوسرا دور ہوا، تیسرا دور ہوا. تو پھر اچانک کیا ہوا؟ جو یہ 7 دن میں کمیشن نہ بننے کی بات ہے، یہ ایک مفروضہ ہے، اس لیے کہ 4 دن پہلے جو حکومتی اسپوکس پرسن ہے اس کمیٹی کے، عرفان صدیقی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم 28 تاریخ کو اس کا جواب دیں گے. ڈیٹ اسپیسیفک دی ہوئی تھی اور اسپیکر کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدعا کر دیا تھا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج یونیلیٹرلی جس طریقے سے مذاکرات کو سبٹیچ کیا گیا ہے، اس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. اس دور میں کیا ہوا؟ اس پورے عرصے میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پشاور میں سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، جس میں علی امین گنڈا پور تھے اور جس میں بیرسٹر گوہر صاحب تھے. ان کی ملاقات ہو گئی اچانک آرمی چیف سے. اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے کتنی کنٹروورسی جنریٹ کی، اور سوشل میڈیا نے، خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، انہوں نے کتنا بڑا اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، آئی کین بی رانگ، کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا راستہ کھل گیا ہے ان کے ساتھ، تو یہ حکومت کو تو ہم پہلے ہی نہیں مانتے، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم. یہ تو ہم کہتے ہیں 47 فارم کی پیداوار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ان مذاکرات کی مزید ضرورت نہیں ہے. دس از سچویشن 1. سچویشن 2 کیا ہے؟ سچویشن 2 یہ ہے کہ اسی بیچ میں ایک اور بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ اچانک جو باہر کے حمایتی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ شاید بس ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں الیکشن، حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد جو ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے ایشو کرنے ہیں اس میں پہلا نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا آرڈر یہ ہوگا کہ فری عمران خان فرام اڈیالہ جیل. لیکن بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں ہمیں بیرونی قوت سے، اب کہہ رہے ہیں نا، چونکہ ہوا کچھ نہیں تو یہ تو لاجیکل ہے نا، تو سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ توقعات جو ہیں میں نے نہیں لگائی تھی نا، آپ نے لگائی تھی. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کا اظہار کر رہی تھی باقاعدہ، توقعات کی جا رہی تھی. سب سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہم نے اس کو بڑھاوا نہیں دیا، یہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا کہ ایسا ہوگا. ایک میں نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، میں اس جوکر کا ذکر پھر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے جو ایک این جی او چلاتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ دوسرے یا تیسرے دن ٹرمپ کی طرف سے ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے گا اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے اور حکومت بنا لیں گے. ایک تو یہ دوسری وجہ ہو گئی کہ باہر کے لوگوں سے امیدیں لگا لی. تیسری وجہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کے بیچ بھی آپس میں تصاد ہے. مثلا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طرح ایک دوسرے کے سامنے ہے، آپ نے دیکھ لیا نا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اجلاس بلایا ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کا، اس میں یہ طے ہوگا کہ اس الائنس نے جاری رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے بیچ میں بھی آپس میں چونکہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، لہٰذا اس کا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. کیا ان میں سے کچھ بھی ہونے جا رہا ہے؟ 2 آپشنز تو ایگزاسٹ ہو گئے، اب تیسرا آپشن بھی کل نہیں تو پرسوں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے دوبارہ اسی 0 پوائنٹ پر کہ ہم بات کریں گے ان سے جو طاقتور ہر گئے. اور یہ تاثر میں نہیں دے رہا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جن کی ایک پٹائی ہوئی ہے آج، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ چھوڑیں، حکومت کے اوپر کال آف کریں ان کو، ہم فوکس ہی ان کو کریں گے، یا ہم احتجاج کریں گے یا بات چیت کریں گے تو ہم ان سے کریں گے. اب احتجاج کی باتیں بھی آپ سن رہی ہیں انہی کی زبان سے کہ پھر ہم وہی سب کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے.
تو اس طرح کا کنفیوژن جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا اور اب مذاکرات 28 جنوری تک شاید حکومت کوئی جواب دیتی، اس سے قبل ہی آپ نے ایک قدم پھر پیچھے لے لیا، تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی مختلف آراء پائی جا رہی تھی؟ جب مطالبات دیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھی ایسی اس قسم کی باتیں آتی رہی، تو شاید حکومت بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہی چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کال آف ہی کر دے مذاکرات کو. نہیں دیکھیے، یہ ایسا ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اصل صورتحال کیا ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. کمیشن بنوا رہے ہیں وہ 9 مئی پر اور 24 اور 26 نومبر پہ. 9 مئی کے ملزموں کی اکثریت کو سزا ہو چکی ہے ملٹری ٹرائل میں، اور باقیوں کے کیسز عدالتوں میں ہیں، لہٰذا کمیشن نہ بن سکتا ہے نہ کمیشن کچھ کر سکتا ہے. تو پھر عرفان صدیقی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کیونکہ آپ انتظار کریں 28 جنوری تک کا؟ وہ کہہ رہے ہیں انتظار کریں ہمارے اس جواب کا کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں ہم آپ کے کمیشن بنا دیں، یہ تو نہیں کہا انہوں نے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مطالبے کا جواب دیں گے کہ حکومت کے کیا آپشنز ہیں. اچھا بخاری صاحب، گورنمنٹ نے 7 روز کا کہا تھا کہ 7 روز میں ہم کمیشن بنائیں گے، تو وہ 7 روز میں کمیشن نہیں بنایا گیا. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے ورکنگ 7 ڈیز کا بولا تھا، تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے دانستہ طور پہ یہ کہا تھا کہ 28 جنوری کی تاریخ اناؤنس ہو چکی تھی. ٹھیک، ان ریٹرن یہ بات فارم میں ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم 28 تاریخ کو آپ کے اس مطالبات کا جواب دے دیں گے. تو پھر یہ ہیپ ہیزرڈلی بغیر اس کا انتظار کیے ہوئے جو یہ دوڑ لگا دی ہے، اس میں اسی لیے کوئی لاجک دکھائی نہیں دیتی ہے. اب آ جائیں آپ جو حکومتی بیانات تھے. جی، حکومتی بیانات کیا ہیں؟ کچھ تو وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سزائیں ہو چکی ہیں، کیسز عدالتوں میں ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. جی. دوسرا اگر آپ کو یاد ہو، ہم اپنے پروگراموں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ کمیشن وہاں بنتے ہیں جہاں فیکٹس سامنے نہ ہوں. مثال کے طور پہ حمود الرحمان کمیشن بنا کہ ایسٹ پاکستان کیوں فال ہوا، کیونکہ ادھر کے لوگوں کو وہاں کیا کچھ ہوتا رہا یہ معلوم نہیں تھا، تو کمیشن بننا لاجیکل ہے. اس کے بعد میمو گیٹ کمیشن بنا اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ تھیں. تو یہ تو سب کچھ سرفیس پہ اس لیے ہے کہ کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہے جو الزام لگا ہو پی ٹی آئی کے پاس کے بندوں پر اور اس کی ویڈیو نہ ہو، اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہ ہو. کمیشن آپ بنوا رہے ہیں اس بات کے اوپر جس کے اوپر میجورٹی آف دا ایکیوز جو ہیں وہ اقبالی بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ ہاں جناب ہم اس لیے. باقیوں کو چھوڑ دیں. علی امین گنڈا پور نے کیا کہا پرسوں؟ اس نے کہا ہاں یہ میرے لوگ تھے اور یہ جو ہے بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے. اونرشپ لی نا اس نے اس کی. تو کاہے کے اوپر کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو سٹل یہ بیانیہ دیتی ہے نا کہ 9 میں ہم نے کیا ہی نہیں ہے، تو فالس فلیگ تھا اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ جب سزائیں ہوئی ہیں تو پھر پھڑکنی کیوں لگ گئی تھی؟ پھر اچانک ان کے لیے رحم کیسے آ گیا تھا دل میں؟ کہا نہیں انہوں نے کہ ہمارے لوگوں کو سزائیں دے دی ہیں انہوں نے. تو ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے کہ میں 2 اور 2 4 بھی ٹھیک ہیں اور 2 اور 2 5 بھی ٹھیک ہیں. ایسا جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک میرے خیال سے بانی پی ٹی آئی کو یہ توقع بھی تھی کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اب زیادہ دیر نبھتی دکھائی نہیں دیتی. اچھا، اور وہ یہ اپنے تجربے پر بیان کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہے کیا قربت تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے. جی بالکل. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے غدار بھی کہا، میر جعفر میر صادق بھی کہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. یاد ہے نا سب کچھ؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. ایک اور بات جو ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت غلط اندازے لگا کے غلط فیصلے کرنے پر تلی ہوئی ہے. ان کا یہ اندازہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی نہیں بن رہی ہے اور جلد ہی کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ ہمیں جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہر ایک ایشو پر ایک پیج ہیں. پہلے والی حکومت پی ٹی آئی کی صرف یہ ترانہ گاتی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک پیج منترا جس کو ہم کہتے تھے. لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے. چائنا کی پالیسی ایک پیج پر، انویسٹمنٹ فورن ایک پیج پر، ایف آئی ایس سی کی ساری ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے. اس پر پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ یہ تو ساری ڈومینیٹڈ ہے بائی دا آرمی، لیکن اس کے ریزلٹس دیکھیں آپ کے رول اوورز ہوئے ہیں جتنے لون آپ نے لینے تھے. آپ کو آئی ایم ایف نے قرضہ دیا ہے، آپ کو ورلڈ بینک نے $20 بلین کا قرض دے دیا ہے.
سعودی عرب اور UAE میسو طریقے سے انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں جانب سے جلد بازی کی گئی ہے؟ PTI 28 جنوری کا انتظار کرتی یا حکومت بھی اس میں کوئی تیسرا راستہ PTI کے لیے نکالتی، بجائے اس کے کہ باہر سے کل کو بیرونی قوتیں انوالو ہوں، جس طرح سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بیرونی قوتیں ہمارے پاکستانی فیصلوں میں انوالو ہوتی ہیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے بھی ڈیلے یا حکومت نے بھی کچھ نا امیدی دی ہے PTI کو؟ دیکھیے میں ایک عرض کروں آپ سے، ایک اور فیکٹر جس کے اوپر بات ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ PTI کی لیڈرشپ اور خاص طور سے بانی کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ یہ اپنی کی ہوئی کون سی بات پر قائم رہیں گے اور کون سی بات سے بھاگ جائیں گے. اس لیے حکومت ہیز آلویز بن ویری ویری کیئرفل ان ہینڈلنگ PTI اینڈ اٹس لیڈرشپ. مطلب گیو دیم دا مارجن. دیکھیے نا، اب یہ جو مذاکرات کا جو پٹھا بیٹھ گیا ہے، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جی بتائیں ذمہ دار کون ہے، تو میں تو ایک شعر ہی پڑھ سکتا ہوں، اس کے جواب میں اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا. دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. جس نے بھی کیا اس نے کمال ہی نہیں کر دی ہے یہ. لیکن وہ ہمارے منہ سے چونکہ باتیں نکل جاتی ہیں اور وہ اچھی نہیں لگتی ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ان کو اگر آئینہ دکھائیں تب ان کو شکایت ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی بال از ان دا کورٹ آف دا PTI، کہ بانی PTI ان مذاکرات کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں اور ایک سیاسی راستہ نکل سکتا ہے PTI کے لیے اس ہنگامہ خیز صورتحال سے نکلنے کے لیے. ٹھیک. اگر تاخیر ہوگی تو نقصان حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کس کا نقصان ہوگا؟ اگر جان بوجھ کے یہ نقصان کرنا مقصود ہے تو اس کا نہ حل آپ کے پاس ہے نہ میرے اچھا پاس. بخاری صاحب، ایک طرف تو آپ نے مذاکرات کے دروازے بھی بند کر دیے، دوسری جانب PTI میں اس قدر ڈیوائیڈ آ چکا ہے آپ کے سامنے ہے. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ PTI کے وکیل نہیں ہے، اور آج ملنے بھی گئے ہیں تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا بانی PTI سے. تو اس تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی اتنی میسو ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے. کہ ججز بنانے کی جو کمیشن بنانے کی جو بات ہوئی اس میں سے ایک بات رہ گئی تھی کہنی، وہ میں کہنا چاہتا ہوں. کمیشن بنائیں، ججز ساڈی مرضی دے ہوں گے. جب وہ 3 سینئر ترین ججز کی بات کرتے ہیں تو ایک بے وقوف عقل کے اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کس کا نام لے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بھی؟ نہیں آئی؟ شاید ان کو لگتا ہے کہ موسٹ سینئر وہی ہیں، اس وجہ سے وہ ان کا اس لیے ان کو آپ وائی ناٹ جسٹ 3 ججز. یہ جو پخ ہے سینئر ترین کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور وہاں سید منصور علی شاہ ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کون سا انصاف ہوگا جی؟ جو پینل بنے یا کمیشن بنے اس کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا. ایسے ججز ہونے چاہیے جن کی کریڈیبلٹی ان پلیس ہو، جن کے پارٹیزن ہونا ثابت ہے پہلے سے. ان کو کیسے بنا دیں جی ان کا چیئرمین؟ اور دوسری بات جو آپ کر رہی تھی اب اس طرف آ جاتے ہیں، جناب پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے جی. یہ شیر افضل مروت وہی ہے نا جو ایک وقت میں بہت خاص اور بانی کے چہیتے ہوتے تھے جب وہ کمپین چلا رہے تھے، جب باقی کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. یاد ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ان کے خلاف جب بیانات دیے گئے تھے پارٹی میں تو بانی PTI نے شٹ اپ کال دی تھی ان کو. اب لڑائی شروع ہے شیر افضل مروت اور وہ جو ہے راجہ صاحب، نام مجھے یاد آ جائے، کیا نام ہے ان کا؟ جی جی سلمان اکرم راجہ کے سلمان اکرم راجہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. دونوں کے بیچ وار آف ورڈ چل رہی ہے. اسی طرح سے وار آف ورڈ چل رہی ہے یوسف میں اپنے مثال یوسف زئی اور مسرت چیمہ کے بیچ. جھگڑا کہے پہ ہے؟ ہو از دا جینومن اسپوکس پرسن آف بشرا. ایک کہہ رہی ہے مجھے بانی PTI نے بنایا ہے، دوسری کہہ رہی ہے مجھے بھی انہوں نے نہیں بنایا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی پارٹی جس کو جو اقتدار میں رہ چکی ہو، 4 سال تک خان صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہوں، اس کے تنظیمی ڈھانچے میں اگر ان ایشوز کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے تو then God bless PTI and its leadership. اچھا بخاری صاحب، بالکل کنٹروورسی بھی ہے اور بانی PTI کے سٹیٹمنٹس بھی جس طرح سے بھی آپ نے بات بھی کی کہ شیر افضل مروت پہلے ان کے بڑے فیوریٹ تھے اور بڑا اعتماد کا اظہار کرتے تھے بانی PTI، اور اب ان کو خاص سے عام کر دیا گیا ہے. تو بخاری صاحب کیا خاص سے عام نہیں کر دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا ہے. ان کو جیل کی ڈیوٹی سے واپس بھیجا گیا ہے. ان کو کہا گیا کہ میرے کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوں گے، لکھ کے دے دیا گیا ان کو جیل میں نہ گھسنے دیا جائے. I don't think what can be the greater insight. کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
کیا ان کو بتانے والے لوگ انہیں اب مس گائیڈ کرتے ہیں؟ پھر آپ نے بہت سینسٹیو ایشو چھیڑ دیا ہے اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. جب آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں نا لوگوں کی کان میں جو آ کے آپ بات کرتے ہیں اس کے, پھر آپ سے جلد بازی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. جو پارٹی کے اندر کی لابیز ہیں, جو پارٹی کے اندر کی لڑائیاں ہیں, وہ بانی کو انفلوئنس نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر بانی کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے وداؤٹ بینگ پارٹیزن ان فیور آف اینی بڈی. ایک طرف ان کی بہنیں ہیں, کلوز رشتہ داری ہے بہت, دوسری طرف ان کی بیگم ہے, تیسری طرف ان کے احباب اور دوست ہیں. تو ایک عجیب و غریب قسم کا, وہ میں بار بار جو ایکسپریشن استعمال کرتا ہوں, ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماس مچا ہوا ہے. یہ کسی بھی پارٹی کے لیے جو مشکلات سے دو چار ہو اس کے لیے اچھا اومن نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. اچھا بخاری صاحب, ایک یہ بھی پی ٹی آئی تاثر دیتی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے. ایون علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے بھی کوئی رابطے یا تعلقات ہیں. تو پھر دونوں کے لیے الگ الگ جو ہے پالیسی پی ٹی آئی نے کیوں اپنائی ہے کہ شیر افضل مروت کو تو آپ نے بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا, ایک تیسرا نام آپ نے جان بوجھ کے غائب کر دیا. بشرا کے بارے میں بھی, بشرا بی بی کے بارے میں بھی کہتے ہیں, ایون بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کی سیاست کے اوپر اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو مورے تو ہوتے ہیں, ہارسز, سیکنڈ ہارسز, تھرڈ ہارسز. یہ تو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں لگا رہا ہے. اس لیے ان سے کانشیس رہنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کو, کیونکہ جب بیچیں گے بانی پی ٹی آئی کو یہی گھوڑے بیچیں گے. اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کا آگے مستقبل یا سیاسی منظرنامہ آگے کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ سارے کچھ کا دار و مدار جو ہے بانی پی ٹی آئی کے رویے پر ہے. اگر وہ جمہوری ہو کے جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اگر وہ سیاسی عمل کا حصہ رہ کے ایک سیاستدان بننا چاہتے ہیں, if he wants to be a statesman, then he has to take right decisions. اچھا بخاری صاحب, ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہی نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. آپ نے بھی بات بھی کی کہ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح سے جو کان میں بات بتائی جاتی ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جلد بازی بھی فیصلہ لے لیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہی ہے. دیکھیں ہم نا باہر والے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو تو پھینک دیتے ہیں اٹھا کے. پارٹی کے اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ووڈا جو پارٹی کا اتنی دیر تک حصے دار رہا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کے اندر, شیر افضل مروت کا بھی یہی قصور ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی جا رہی ہے تو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا سلوشن ڈھونڈ کے کسی برے وقت سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے. یہ وقت اس وقت جو ہے یہ مار دھاڑ کا نہیں ہے, یہ وقت اس وقت احتجاج کا اور حکومت پر چڑھ دوڑنے کا نہیں ہے. میرے خیال سے صورتحال کا صحیح اندازہ لگا کے سیاسی راستہ اگر آپ اپنائیں گے تبھی آپ کے لیے کسی بہتری کی توقع ہے. بخاری صاحب, سیاسی راستہ تو تب اپنایا جا سکتا ہے نا کہ جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ آپ کو اعتماد ہو, اور جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسی رہنماؤں پر الزامات ہیں کہ وہ شاید ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے یا مختلف قسم کی چیزیں. اب ہم کل بات بھی کر رہے تھے, علیمہ خان صاحبہ کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں. تو بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی کے لیے کون سا ایک آنیسٹ لیڈر ہے اور جو پارٹی کو واقعی ٹیک اوور کرے تو شاید پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایون علیمہ خان صاحبہ کو تو ویسے سیاست سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پی ٹی آئی میں ایک ہی لیڈر ہے, وہ تو, اور اس کا نام ہے عمران خان. جی, وہی صحیح فیصلے, وہ اگر فیصلے صحیح کر لے. نہیں ان کی ایبسنس میں, نہیں ان کی ایبسنس میں کوئی نہیں ہے. there is no party without عمران خان. If he is not there, خدا نہ خواستہ then nothing is there. Party will be just eliminated from the surface of the earth. تو اس لیے ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح فیصلے کریں irrespective of the fact کہ کون ان کو کتنا عزیز ہے کتنا نہیں ہے. پارٹی کے انٹرسٹ میں انہیں فیصلے صحیح کرنے چاہیے. دیکھیے جس گڑماس کی ہم بات کر رہے تھے اس میں اب آپ یہ دیکھیں جو پارٹی ٹیک اوور کرنے کے مشورے کس نے دیے ہیں, پنجاب کی الیکٹڈ لیڈرشپ نے دیے ہیں. لکھا ہوا ہے ساتھ میں کہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے, انہوں نے کہا پارٹی ٹیک اوور کر لیں. تو کیا پھر یہ الزام ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی پر کہ بیگم صاحبہ میں اور بہنوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی لڑائی چل رہی؟ دس از ناٹ گڈ فار دا پارٹی. بانی پی ٹی آئی کو حکومت کو تھریٹ کرنے کی بجائے پہلے ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے, احتجاج بھی کیے ہیں, دھمکیاں بھی دی ہیں, لیکن پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر ایک لمحہ انہوں نے بالکل پارٹی میں جو خلا پیدا ہو رہے ہیں پہلے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اب مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کال آف کر دیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس آگے مزید کیا چیلنجز ہے اور کن مشکلات کا پی ٹی آئی کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا.